أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم. كما قال هذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه عاصف العباد في الحالات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس خاص موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے یتیم اور مال یتیم کو کھانے کے نقصانات اور یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کے فائدے اور رضائے الہی. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے نفس کو دعوت دینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری دیگر عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے، اگر ہمارا نفس ہمارا باغی ہو گیا ہے، ہم کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور جاتا ہے، سوچتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں. انسان کہتا ہے کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہماری عادت نہیں جا رہی. گویا وہ سمجھ لیں اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ چکا. کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو خود اس کی ذات کو ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے گھر کو ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی اولاد میں ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خانوادے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے معاشرے کے، اس کے دین کے لیے، اس کے مذہب کے لیے، اور ہر ایک کا علاج الگ ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں ہماری آنکھ میں تکلیف ہے تو ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ کان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر وہ دنیا پرست لالچی ہوا آپ کو نہ جانے کون سی دوا دے گا، کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. لیکن اگر واقعی وہ ایماندار ڈاکٹر ہے تو بولے گا میں کان کا ڈاکٹر ہوں، آنکھ کا نہیں ہوں، آپ آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارے دانت میں درد ہو رہا ہے اور ہم ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس گئے جو آپریشن کرتا ہے، بولتے بھائی ہارٹ کا ڈاکٹر، آپ دانت والے ڈاکٹر کے پاس. ویسے میڈیکل سائنس میں الگ الگ ایکسپرٹ بھی ہیں اور تمام علاجوں کے بھی ڈاکٹر بھی ہیں. ایک ہی ڈاکٹر بہت سارے امراض کا علاج کرتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اسی کے پاس جاتا ہے. آنکھ کا آپریشن کرانا ہے تو ہارٹ کے آپریشن والے کے پاس نہیں جائے گا، واپس کر دے گا، بھائی میں ہارٹ کا کرتا ہوں، آپ کا نہیں کرتا. جیسی بیماری ہوتی ہے اسی کا علاج اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے
اندر جو بیماریاں ہیں، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہر کمی کا علاج الگ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب اس کی باڈی کا معاملہ آتا ہے تو وہ میڈیکل پر بھاگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے. آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، زبان میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس دوڑا چلا جاتا ہے. لیکن جب اس کی روح میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر عالم کے پاس، مرجع کے پاس، دانشور کے پاس نہیں جاتا، اس کا علاج خود شروع کرتا ہے. اور نقصانات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے نقصان فوراً ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے نقصانات دیر میں ہوتے ہیں. جیسے فائدے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. باپ دادا نے لگایا ہے اور اس کے پھل اب پوتے کھائیں گے. اتنا ٹائم لگے گا درختوں کو بڑا کرنا، ان کی حفاظت کرنا، پھر اس میں پھول آئے گا، پھل آئے گا، اتنے دن لگیں گے. اسی طرح نقصانات بھی ہوتے ہیں. نقصان باپ کر کے گیا ہے لیکن وہ جھیل رہی ہے اس کی اولاد. آپ کہیں گے کہ بھائی اولاد سے کیا لینا دینا، جس نے کیا اسے لینا دینا. کیونکہ اولاد آپ کی وارث ہے. جب مال میں وارث ہے تو دوسرے کام میں بھی وہ وارث ہے. لہذا ہم اپنے نفس کو اس طرف نہ جانے دیں جو راستہ خدا کو پسند نہیں. اب معاشرے میں جو نقصانات ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے کوئی بدتمیزی سے، کوئی برے الفاظ سے بات نہ کرے، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح دوسرے کے بچوں کے ساتھ پیش آنا ہوگا. لیکن اگر یہ کام خدا کے لیے ہو کہ بھئی میں یہ بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، ابھی چھوٹا ہے اور غریب بھی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہیلپ کر رہا ہوں خدا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اب آپ کے بچوں کو اجر خدا دے گا. خدا نخواستہ اگر وہ تکلیف میں آتے ہیں، ان کی مدد پھر اب خدا کرنا. اگر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی بڑا سخی، بہت اچھا نیک آدمی ہے، کیا انسان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، تو پھر آپ انہی لوگوں سے اجرت مانگیں، انہی لوگوں سے اجر لیں جن کو دکھانے کے لیے ہم نے کیا ہے. وہ جو نقصان ہمارے نفس کو ہوگا، ہم کو جو ہوگا، ہماری ذات کو ہوگا، اس سے ہماری کفالت میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہوگا. مثلاً اگر میرے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے اور میں کام پہ نہ جاؤں تو جن کی کفالت ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہیں، بھائی بہن، والدہ، جو والد جو ساتھ میں رہ رہے ہیں، جن کی کفالت ہم پر ہے، ان پر اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. کام نہیں کر رہے ہیں، اگر جہاں کام کر رہے ہیں بہت اچھا آدمی ہے تو آج کے دور میں آدھی تنخواہ دے دیں گے. اب ان کا جو خرچہ جتنا تھا اس کا 50% تکلیف میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. یا ہمارا کام ہی چھوٹ جائے تو کفالت کے علاوہ جن کے حقوق ہیں وہ بھی تکلیف میں آ جائیں گے. مثلا کفالت تو صرف اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کی تھی، لیکن حقوق تھے بھائی کے، بہن کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، آپ کے حجام کے، آپ کے ہاں جھاڑو لگانے والے کے، آپ کے ٹیلر کے. جو یہ حقوق ہمارے اوپر تھے سب متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مسجد کے، امام بارگاہ کے، مدرسے کے، انجمن کے، جن کے حقوق ہمارے اوپر تھے، جہاں جہاں ہم چندہ دے رہے تھے، جن کی ہیلپ کر رہے تھے، سب متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک آدمی. لہذا ہم اسی طرح روحانی طور پر بھی دیکھیں کہ جب ہمارا نقصان ہوگا
روحانی نقصان کیا ہوگا؟ مثلا ہم نے نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دی، پڑھ رہے ہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوئے، لیکن اللہ کی نظروں میں جو قدر و قیمت ہونا چاہیے تھی، وہ جو برکت ہونا چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی۔ ہم گناہ کرنے میں کچھ سوچ بھی نہیں رہے ہیں، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، کیے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ انہی گناہوں سے ہم کچھ مال بھی کما رہے ہیں۔ اب جب ہم گھر میں بات کریں گے، الفاظ جو ہم استعمال کریں گے، وہی الفاظ ہوں گے، اسی طرح کی باتیں ہوں گی جو ہم روز کر رہے ہیں۔ گھریلو نقصان، جب گھر میں نقصان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گھر سے کنیکٹڈ جتنے لوگ ہیں ان سب کو نقصان آتا ہے۔ مال یتیم بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بہترین 50 کلو کی دیگ پکائی، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی نجاست ڈال دی، جو پورے اس میں گھل مل گئی، اب پوری دیگ خراب ہو گئی۔ لیکن اگر اسی میں آپ نے کچھ ذائقے والی چیز ڈال دی ہے تو اور بہتر ہوگی، ڈرائی فروٹ ڈال دیے اور بہتر ہوگی۔ تو ہم اپنی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ لیں، ایک دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے۔ دنیا میں ہمیں کمانا ہے اور آخرت میں ہمیں پانا ہے۔ دنیا ہمارے لیے مختصر ہے، آخرت ہمارے لیے طویل ہے۔ دنیا ہمارے لیے چھوٹی ہے، آخرت ہمارے لیے بڑی ہے۔ دنیا ہمارے لیے ٹیمپریری ہے، آخرت ہمارے لیے پرماننٹ ہے۔ دنیا میں بچپنا، جوانی اور بڑھاپا ہے، آخرت میں صرف جوانی ہے۔ ہم اکثر بچوں سے جب بات کرتے ہیں، جو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو آرام کب چاہیے، جوانی میں چاہیے کہ بڑھاپے میں چاہیے؟ تو بچے بولتے نہیں، ہم کو بڑھاپے میں آرام کرنا ہے۔ تو جوانی میں محنت کرو اور اتنا جمع کرو کہ بڑھاپے میں کب بھی آئے گا تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو بس دنیا یہی ہے، آپ دنیا میں اتنی محنت کر لے جائیے کہ آخرت میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہو، اور ہم یہ سوچے بھائی ملکوں کو جلدی آ جاؤ، کیا کریں گے یہاں رہ کے، ہمارا سب کام پورا ہو گیا۔ خدایا ہمیں اتنے دن یہاں رکھنا جب تک تو راضی، جان تو ناراض ہونے لگے مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہماری محبت اپنی اولاد سے زیادہ خدا سے ہوگی، جب ہماری محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے ہوگی، ہماری محبت جب اپنے اہل و عیال سے زیادہ قرآن مجید سے ہوگی، ہماری محبت جب اپنے اہل و عیال سے زیادہ اسلام سے ہوگی، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب سیکنڈیئر ہے، پہلے ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، قرآن بعد میں، اسلام بعد میں، اہل بیت بعد میں، نماز بعد میں، مسجد امام باڑے مدرسے کی ہیلپ بعد میں، روزہ بعد میں، یہ سب بعد میں، پہلے یہ، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لائن میں لگے رہیے۔ جانا تو کنفرم ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کب جانا ہے۔ لیکن ہم جب آل محمد کی سیرت کو دیکھیں گے، خدا کی رحمت کو دیکھیں گے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، سب کچھ بعد میں ہے، تو پہلے، فرشتے بعد میں، جنت بعد میں، سزا بعد میں، بندہ پہلے۔ تیرے لیے کھانا پہلے، تیرے لیے نعمت کا انتظام پہلے، تیرے لیے رحمت کا انتظام پہلے، تیرے لیے انعامات کا انتظام پہلے، تیرے لیے جنت کی پیشن گوئی پہلے، تیرے لیے رہبر پہلے، تیرے لیے رہنما پہلے، سب تیرے لیے پہلے۔ اور اگر بندہ یہ کہہ رہا ہے جواب میں، ہاں خدایا میری اولاد بعد میں، تو پہلے،
میرا مال بعد میں تو پہلے، تو پھر وہ کبھی خمس نکالنے میں سوچے کہ نہیں یار اتنے میں نے کمائے تھے اتنے جا رہے ہیں، 100 کمائے تھے 80 خزانے کا تو لے لے 20 ادھر دے دے، ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے نام پر دوسروں کو دے دے۔ جب وہ پہلے ہوگا تو پھر اللہ نے جو رہنما بھیجے ہیں، رہبر بھیجے ہیں، تو ہم یہ پھر کہیں گے ہماری اولاد سے پہلے آل محمد، قرآن مجید، اہل بیت، پیغمبر اکرم، دین اسلام۔ ہم سیرت پیغمبر کو دیکھیں، سیرت آل محمد کو دیکھیں، کون ایسا شخص ہے کہ جس کو راستے میں جب نکلے گا ستایا جائے گا تو اسی راستے سے جائے گا، بدل لے گا۔ مثلا اگر یہاں آنے کے 4 راستے ہیں اور مجھے یہ راستے پر تکلیف ہوتی تو اس راستے سے آؤں گا جدھر تکلیف نہیں ہے، لیکن پیغمبر تو ادھر ہی جا رہے ہیں ادھر تکلیف زیادہ ہے، اور تکلیف دینے والے نہیں مل رہے تو پوچھنے جا رہے ہیں بھائی آج کیا ہوا تم کو، ہم کو تکلیف نہیں دے رہے، آج کچرا نہیں پھینک رہے، آج ڈھیلے نہیں مار رہے، آج کانٹے نہیں بچھا رہے، کیا ہوا تم کو؟ وہ لوگ کیوں مار رہے تھے؟ غلط فہمی، غلط انفارمیشن، غلط خبر۔ جب ان کو صحیح خبر لگی، اب پیغمبر کے زمانے میں ایک خاتون اپنا سامان لیے بیٹھی، سامان کچھ زیادہ ہو گیا اس کے عمر کے حساب سے، تو انتظار کر رہی تھی کوئی اٹھائے آ جائے تو اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے تو میں چلی جاؤں۔ پیغمبر کے گزر ہوا، اس خاتون نے بلایا نوجوان ادھر ہو، سامان اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو اور مجھے مکے سے باہر چھوڑ دو۔ انہوں نے تم کیوں اٹھاؤ گے، چلو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے سر پہ سامان رکھا اور باہر شہر کے جب پہنچے سامان اس نے کہا رکھ دو تو واپس ہو گیا۔ پیغمبر نے پوچھے نہیں کہ میں کون نوجوان ہے، اب جا کیوں رہی ہیں، کہاں یہاں ایک محمد آیا ہے اور وہ سب کے دین کو خراب کر رہا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ایسا نہیں ہے، لوگوں نے بتایا ہے، کہا جس کے خوف سے آپ بھاگ رہے ہو میں ہی ہوں۔ ارے لوگوں نے کچھ اور بتایا تھا، اب تو میں بالکل نہیں جاؤں گی، مجھے ساتھ لے چلو۔ بالکل اسی طرح کی انفارمیشن آج اسلام کے بارے میں ہے کہ جو لوگوں کو اسلام دکھایا جا رہا ہے وہ اصلیت میں ہے ہی نہیں، اور جو لوگ دکھا رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اسلام کے بارے میں کتنی غلط انفارمیشن آج آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ لگے پڑے ہیں، دن بھر بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اتنا اچھا نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں روز اسلام چھوڑ رہے ہیں، یہ پہلے مسلمان تھے آج مسلمان نہیں ہیں، ان کو بڑے بڑے پلیٹ فارم دیے جا رہے ہیں تقریریں کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسی زمانے کی طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن جب دین اسلام پڑھتے ہیں لوگ، جب سمجھنے لگتے ہیں تو مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے انسان جب خود کو مکمل طور پر مسلمان بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو اسلام کے مطابق چلاتا ہے، تو پھر نہ اس کی اولاد کو نقصان ہوگا، نہ اس کے گھر کو نقصان ہوگا، نہ اس کے خانوادے کو نقصان ہوگا، نہ اس کے دین کو نقصان ہوگا۔ لیکن ہم ہر دور میں بدلتے رہیں، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ پھر چلے جائیں گے، جو نہیں ہے وہ آ جائیں گے۔ کل ہم ابا کی انگلی پکڑ کے آتے تھے، دادا کی انگلی پکڑ کے آتے تھے، آج دادا نہیں، ہم کو تو اپنے پیروں سے چلے آ رہے، ہماری انگلی کوئی اور پکڑے۔ جو سلسلہ انسان کا ہے، ایک دوسرے کے بعد میں یہ چلا جائے گا، یہ آ جائے گا، یہ چلا جائے گا، یہ آ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں جو چلا گیا ہے اس کے پاس تھا کیا، وہ کیا لے کے گیا، ہم دور کیوں جائیں، ہم نے اپنے آس پاس ہی دیکھا جو گیا وہ کیا لے کے گیا۔ اگر وہ نمازی ہوتا ہے
صفوں میں دیکھتے ہیں جب جگہ خالی ہوتی ہے کہتے ہیں فلاں شخص آج دیکھیے یہاں پر خدا اس پر رحمت نہ دے. اکثر آپ لوگ مجلس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد میں کسی بھی طریقے سے مدد کی ہے ان کے لیے ایک مجلس ہے. کون ہے جو آپ کے رشتے دار نہیں ہے, مرنے والوں کا رشتے دار نہیں ہے, دوست نہیں ہے, احباب نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. تو کہاں یاد کیا جائے گا؟ اچھی جگہ. یہ دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ بھیجا ہی اسی لیے کہ آزما رہے ہو, تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میرے پاس ہی آؤ گے کہیں اور چلے جاؤ. ہر وہ ماں باپ یا سرپرست گارجین جن کے پاس کچھ مال ہے اپنے خانوادے میں سے اسی کو دیں گے جو لائق مند ہوگا. جو اڑانے کھانے والے ہوگا تو نہیں, اس کو تو پورا نہیں دیں گے, دوسرے کو وصیت کر جائیں گے بھائی دیکھو یہ اس کو سب دے دیں گے تو اڑا دے گا, اس کا بھی تمہارے پاس رکھے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ضرورت پڑے اس کے بیوی بچے جب پریشان ہو تب دے دینا, اس کے ہاتھ میں نہیں دینا. اور سر ایسے گھرانے بہو کو دے دیا ہے, دادا نے پوتوں کو دے دیا ہے, بیٹے کو نہیں دیا, کہنے اس کو نہیں دے, میرا لایا میرے بچے اور یہ میری بیٹی ہے یہ سب تمہارا ہے. کتنے لوگ ایسے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے دانشوروں نے, علماء نے دنیا کی تعریف کی. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا بازارو عورت کی طرح ہے جو کسی کی بیوی نہیں بنتی. وہ صرف اپنی خواہشات, اپنے پیسے, اپنا حسن و جمال اسی لیے جیتی ہے. دنیا بھی اسی طرح ہے, کسی کی نہیں. دولت والے آئے, کیا کیا دولتیں تھی, کیا کیا قلعے تھے, اپنی حفاظت کے لیے کیا نہیں کیا, بچے کیا رہے اس دنیا میں. قرآن مجید میں سیروا فی الارض, زمین پر چل کے دیکھو, فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, ہم نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا. جاؤ دیکھو کتنے بڑے بڑے قلعے, کتنے بڑے بڑے محل ہیں, کیا ہے وہاں پر. لیکن وہ لوگ جنہوں نے خدا کے لیے زندگیاں گزاری ہیں, جنہوں نے زندگی خدا کے لیے وقف کر دی ہے, اب خدا سے بات کر کے تو دیکھیں ہم کتنا نزدیک ہے, کتنا قریب ہے. ہم خدا سے بات ہی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں لوگوں تک اسلام نہیں پہنچ رہا ہے, تو ہم کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہے ہیں بھائی جیسا یہ ہے جس پر چل رہا ہے وہی تو مسلمان ہے. اور پروپیگنڈا کرنے والے کو تو کون سا مسلمان چاہیے؟ وہ مسلمان چاہیے جو اسلام کو برباد کرنے یزید کے ساتھ کھڑے. وہ مسلمان نہیں چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے اسلام بچانے کے لیے. اب غور کر لیں, اس طرف کیا تھا, پہلے دولت پھر اسلام, پہلے طاقت پھر اسلام, پہلے آل اولاد پھر اسلام. کہاں؟ یزید کی طرف. امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا تھا, پہلے اسلام بعد میں علی اکبر, پہلے اسلام بعد میں عباس, پہلے اسلام بعد میں حبیب, پہلے اسلام بعد میں میری بیٹیاں, پہلے اسلام بعد میں میری بہنیں, پہلے اسلام بعد میں میرا مال و دولت. اسلام ہے تو میرا بیٹا ہے, اسلام ہے تو میرا مال ہے. اسلام کو خطرہ ہے, اس کو بچانے کے لیے میں یہ سب کچھ قربان کر دوں گا, میں خود قربان ہوں, لیکن اسلام پہلے میں بعد میں, باقی سب میرا بعد میں, پہلے اسلام. آج کے دور میں دیکھیں گے کربلا میں جو کچھ تھا وہ ہمارے درمیان ہے, ہمارے اندر ہے. کربلا میں پہلے اسلام تھا, اس کے بعد سب کچھ تھا. ہمارے پاس
اسلام سیکنڈیئر ہے، بعد میں ہے۔ ٹائم ملے گا تو جماعت پڑھیں گے، وقت ملے گا تو نماز پڑھیں گے، وقت رہے گا تو جمعہ میں جائیں گے۔ بہت سارے مقامات ایسے کمپنیاں یا ایسے لوگ ہیں کہ جہاں آپ کو اختیاری چھٹی ہے کہ بھئی آپ جس دن بولو گے اس دن چھٹی ملے گی ہفتے میں، تو ہم اسی دن چھٹی لیتے ہیں جب سب لیتے ہیں، کیونکہ سنڈے کو چھٹی لیں گے تو کہیں شادی میں جانا ہے، کہیں فلاں جگہ جانا ہے تو چلے جائیں گے، لیکن جمعہ چھٹی لیں گے تو جمعہ میں کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں جمعہ میں لوگ، جماعت میں لوگ کم آتے ہیں۔ کیوں؟ سیکنڈ ایئر بعد میں ٹائم ملے گا تو جائیں گے، لیکن ملک الموت کے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو اس کے بعد جائیں گے، ہم ٹائم پر پائیں۔ ہم کربلا، اہل بیت، قرآن مجید ایمان رکھتے ہیں، چاہتے بھی بہت ہیں، لیکن بعد میں، پہلے نہیں۔ اگر پہلے چاہتے تو ہمارے معاشرے کے، اگر ہندی الفاظ میں کہا جائے، روپ ریکھا کچھ اور ہوتی، حالات کچھ اور ہوتے، کیونکہ اگر ہم پہلے چاہتے تو ہمارے معاشرے کا کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوتا، پریشان حال نہیں ہوتا، یتیم اور بیوہ کو فکر نہیں ہوتی، مظلوم اور جن کو مدد کی ضرورت ہے وہ بے خوف سوتے۔ اگر اسلام پہلے ہوتا اور باقی چیزیں بعد میں ہوتی، وہ سب، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارا نفس، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، یہ جب ہماری ہو جاتی ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے۔ یہ آنکھ میں روشنی کب تک ہے؟ جب تک خدا چاہے۔ ہم زندہ کب تک ہیں؟ تب خدا کہیے کہ ہم جب تک ہم ہیں، ہم جب تک چاہیں، جب ہم چاہیں مر جائیں، جب چاہیں زندہ رہیں۔ مر کے دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے بڑی اونچی اونچی عمارتوں سے کود کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اسپتال میں زندہ پڑے۔ کتنے لوگ ایسے پلنگ سے گرے اور مر گئے۔ زندگی دینا خدا کے اختیار میں، اور زندگی لینا بھی۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تم میں یہ دیکھیں نیک اعمال کرنے والے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو نیک اعمال کریں گے، اچھے عمل کریں گے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے نفس کو دین کے مطابق چلائیں، دین کو نفس کے مطابق نہ چلائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم۔ نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين احادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام،
صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات جو آپ کی بھی نظر میں ہیں اور ہمیں ان حالات سے بے خبر بھی نہیں رہنا چاہیے. ہر روز ہمارے حالات، ہمارے ملک کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور آنے والے جو ایام ہیں، آنے والے جو دن ہیں، وہ دشمن کے ہاتھوں میں بالکل اسی طرح ہیں جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہو. حکومتیں گرتی ہیں، بنتی ہیں، ہر انسان اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. دو جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، ایک جگہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک جگہ کا ذکر نہیں ہوتا. یوکرین اور روس کا ذکر ہوتا ہے، یمن اور سعودی کا ذکر نہیں ہوتا. جب جنگ ہوتی ہے یا جب سیاست چلی جاتی ہے تو وہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا یہ کس مذہب کے لوگ ہیں، وہاں صرف اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے. اس کی زد میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ چاہے بھی کسی مذہب کے ہوں، ان کو نقصان تو ہونا ہی ہونا. آج کے دور زمانے میں جو اسلاموفوبیا اسرائیل سے نکل کے، عربستان سے نکل کے، یورپ اور امریکہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں بڑی تیزی سے چل رہا ہے. لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا جو فریضہ ہے وہ مکمل طور پہ ہم نہیں کر پا رہے. جب اسلاموفوبیا لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے میٹر جو تاریخ کی کتابوں میں دبے پڑے ہیں
ہمارے اندر جو نہیں پائے جاتے ہیں اخلاقی طور پر، علمی طور پر، وہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلی نکال کے، جلوس نکال کے، پروٹیسٹ کر کے اپنی بات پہنچا لے جائیں گے، تو نہ جانے دنیا میں کتنی ریلیاں لوگ روز نکلتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریلی نہیں نکالتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ریلی نکالنے والے فیل ہو جاتے ہیں اور ریلی ہائی جیک ہو جاتی ہے، پروٹیسٹ ہائی جیک ہو جاتا ہے، پلاننگ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دشمن ریلی نہیں نکال رہا ہے، دشمن پلاننگ کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ریلیوں کے پیچھے ہیں۔ جس عربستان سے یہ آگ ہندوستان تک پھیلائی گئی ہے، آگ پھیلنے کے بعد وہ عرب کے لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ ملک کہاں سو گئے؟ ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش رچی گئی، مسلمانوں کے ذریعے سے اسے یہاں امپلیمنٹ کیا، پہنچایا گیا، تاکہ علاقے کے، جس علاقے میں اور علاقے وائز جو فسادات ہو رہے ہیں، اس علاقے میں وہ مسلمان جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو مالی طور پر، جانی طور پر، اخلاقی طور پر ان کے اثر و رسوخ کو توڑ دیا جائے۔ آپ دیکھ لیجیے یہ اور ان لوگوں نے تو پہلے بھی یہی کیا، یزید کے ساتھ کھڑے، پیغمبر کا نواسا مدینے سے اور کربلا تک کتنے 28 رجب کو نکلا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحج، 5 مہینے کا سفر۔ کتنے لوگ ساتھ میں بچے؟ خود امام کو ملا کے 6 مہینے کے بچے کو ملا کے مردوں میں بات کرتے جو شہید ہوئے، اور چھوٹے بچے بھی بعد میں جو بچے بھوک پیاس سے مر گئے۔ اس کے ساتھ سب کھڑے تھے، اکثریت کہاں تھی؟ لاکھوں کا لشکر تھا۔ اصل اسلام جن کے پاس کل تھا، انہوں نے اسلام کی حفاظت کل کی، اور انہی کے پیروکار آج بھی اسلام کی حفاظت کریں، ورنہ وہ پیروکاری، وہ دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ اور ہم اپنے معاشرے کو اس چیز پر تیار کریں کہ تمہارا امام اگر اس وقت آ جائے تو تم امام کے ساتھ کس حالت میں جاؤ گے؟ کل اگر امام، آج اکثر روایات ہے کہ جمعے کو ہی آئیں گے، آج اگر امام آ جائے تو ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ندا آئے گی نا، اور جو جانا چاہے گا اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی جو پہنچ گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کہنے پر ان کی اولاد چلی جائے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کربلا جو ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک کہانی ہے ہمارے لیے، حقیقت نہیں ہے پھر ہمارے لیے۔ لیکن اگر وہ ہمارے لیے حقیقت ہے، کیونکہ وہ حقیقت ہے، ہمارے لیے وہ حقیقت اگر نہیں ہے تو پھر ہماری اولاد ہمارے کہنے پہ نہیں جائے گی، کیونکہ ہم نے اس منزل کے لیے، اس مقام کے لیے اسے بڑا ہی نہیں کیا، پالا پوسا نہیں ہے۔ اس کا تو ٹارگیٹ کچھ اور ہے، اس کی منزل تو کچھ اور ہے۔ لہذا ہم اگر کربلا سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو کربلا سمجھائیں بھی، ورنہ یہ سیاست، یہ حکومتیں، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں خود آج مہاراشٹر میں کیا ہوا،
जिससे आप पाल पोस के बड़ा करेंगे, जरूरी नहीं कि वो आपका रह जाए। लिहाजा इन चीजों से बचने के लिए और खुदा के रास्ते पे जाने के लिए इल्म की सख्त जरूरत है। वो भी एक तरह का नहीं, इल्म दीन भी और इल्म दुनिया भी, ताकि हमारा बच्चा दुश्मन के हाथ का खिलौना ना बन जाए। इराक में जब दाइश बहुत तेजी से घुसा तो आगा सिस्तानी को मारने की भी प्लानिंग हुई। एक शख्स पकड़ा गया जो अपने ऊपर बम बांध के आया था। जब उसे पकड़ा गया, पूछताछ हुई, पता चला तो शिया है। उसे पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया, तुम तो आगा के बारे में जानते हो। कहा मैं बहुत गरीब था, डिपॉजिट के लिए आया था, आगा ने मुझे डिपॉजिट नहीं दिया और दाइश ने मुझे डिपॉजिट दिया, उनके लिए काम करेंगे। करबला क्यों सुनाई जाती है हमें? हर एंगल से देख लें आप, चाहे सियासी एंगल से देख लें, समाजी एंगल से देख लें, अपने नफ्स को सुधारने के लिए देख लें, हर लिहाज से आपको करबला में चीजें मिल जाएंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कहा कि मेरे पास डिपॉजिट इसको चाहिए ना है, खाना भूखे आओ भूखे मरो, भूखे शहीद हो जाओ तो आना, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। ना यही हाल होगा। उधर कौन से लोग थे? इनके पास तो हुकूमत नहीं है, यजीद हुकूमत देगा। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, गवर्नर कैसे बनाएंगे, ये फौज के कमांडर किसको बनाएंगे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, लिहाजा वहां हुकूमत मिल रही है। उमर इब्न साद हुकूमत के लिए खड़ा था, वो सोचता था नहीं मैं गलत कर रहा हूं, तारीख मौजूद है, वो सोच लेता था मैं गलत कर रहा हूं, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हुकूमत का क्या होगा? उसका नफ्स से कहता तो हुकूमत का क्या होगा? जो राय की हुकूमत में मिलने वाली उसका क्या होगा? वो फिर कत्ल के लिए आबाद हो जाता, फिर उसका नफ्स उससे मलामत करता, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्जंद रसूल को कत्ल करने जा रहे हैं, नहीं तो फिर हुकूमत का क्या होगा? करबला सुनाई इसीलिए जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाना है ना, तो वहां दौलत वालों और पैसे वालों की, वहां मुखलिस लोगों की जरूरत। एक शख्स दौलत वाला भी था, तिजारत के लिए जा रहा था। ज़ुहैर इब्न क़ायम दौलत थी, तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में दूर। जब इमाम मिल गए, उसने बीवी को सारी दौलत ही आजाद कर दिया, सब दौलत की तुम्हारी, सब तुम जाओ जहाँ जाना चाहते ले जाओ, सब पैसा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे भाई क्या हो गया तुमको? कहा मुझे इस दौलत से ज्यादा कीमती शख्स मिल गया जो ज़ुहैर में जा नहीं रहे थे, बीवी ने जबरदस्ती भेजा। जब चले गए तो उन्हें दौलत कम लगने लगी, छोटी लगी, ये नहीं चाहिए, हुसैन मिल गए ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप दौलत ना कमाएं, हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया में ना रहें। अल्लाह ने दुनिया बनाई इसीलिए, दौलत बनाई इसीलिए कि जब तुम इसे कमाओ तो फिर खुदा की तरह, जैसे खुदा चाहता है उससे वैसा खर्चा करो। जनाब खदीजा ने खर्च करके दिखाया, जनाब अबू तालिब ने खर्च करके दिखाया, अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने खर्च करके दिखाया, अहले बैत ने खर्च करके दिखाया कि वो दुनिया आई है फिर ऐसे जाएगी। ऐसा हम इस सियासी तौर पर जिस मुल्क में भी हैं, खुद अपने मुल्क में एक तो दुआ करते रहे हमेशा, खुदा हमारे मुल्क में अमन और चैन बाकी रहे, कोई भी इंसान किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। इसका वाहिद हल है हम अपने बच्चों पर, अपनी नस्ल पर, एक नस्ल अगर हम कामयाब कर ले गए तो कई नस्लें कामयाब हो जाएंगी। इल्मी तौर पर आप जब बात करेंगे सियासत की तो बच्चा समझेगा, लेकिन जब उसके पास इल्म नहीं होगा तो आप उसे लाख समझाने की कोशिश करेंगे, समझाना मुश्किल होता है। लिहाजा हम सब मिलकर कोशिश करें इस सियासत का सामना, इस भुखमरी का सामना, इस महंगाई का सामना, इस दुश्मनी का सामना, इस नफरत का सामना इल्म दीन और इल्म दुनिया हासिल करके
یہ علم ہمارے لیے ڈھال ثابت ہوگا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار باپ کا محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. محب آنے والے محمد جہاں جہاں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. جو مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر رزق حلال عنایت فرما. یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلے ان کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.